اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ہم آج جو ہے سورہ فاتحہ سے تفسیر قرآن شروع کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ جو ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے اسے الفاتح یعنی فاتح الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں جو احادیث میں لکھے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں۔ ام القرآن، سبع مثانی، القرآن العظیم، الشفاء، رقیہ وغیرہ ہے۔ من السماء، اس کا ایک اہم نام جو ہے الصلاۃ بھی ہے۔ الصلاۃ کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ میں ہے، میں نے صلاۃ قرآن کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ مراد سورہ فاتحہ ہے جس کا نصف حصے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اس کی رحمت، اس کی ربوبیت، عدل و بادشاہت کا بیان ہے۔ باقی حصے میں دعا و مناجات ہے جو بندے کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے اندر اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث میں من کا لفظ عام ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے، یعنی کہ تم اکیلے نماز پڑھ رہے ہو یا امام کے پیچھے نماز پڑھو، سری نماز ہو یا جہری نماز ہو یا نفل نماز ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ امام کے پیچھے تم سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، امام کے پیچھے تم سورہ فاتحہ اپنے دل کے اندر پڑھ لیا کرو۔ یہ سورت مکی ہے۔ مکی کا یا مدنی کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت نبی سے 13 نبوت سے قبل نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، خواہ ان کا نزول مکے میں ہوا ہو یا اس کے اطراف ہوا ہو، کہیں پر بھی ہوا ہو، وہ مدنی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، خواہ مدینے میں ہوں یا مدینے کے اطراف میں نازل ہوئی ہوں، حتیٰ کہ مکہ اور اس کے اطراف ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمد میں یہ خاص بات رکھی گئی ہے کہ کیونکہ اس میں الف لام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ حمد کا نام خاص طور پہ اسپیشل کر دیا گیا ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ یہ اس کے نام کے لیے خاص ہے کیونکہ تعریف کا اصل مستحق ہمارا اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی یا حسن و کمال ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے، اس لیے ہم جو کا مستحق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ الحمدللہ، لفظ اللہ کے معنی ہیں، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے جس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو افضل حمد اور الحمدللہ کو سب سے بڑی لا الہ الا اللہ سب سے بڑا ذکر ہے اور الحمدللہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ مسلم اور نسائی کی روایت ہے کل الحمدللہ تملا المیزان، الحمدللہ میزان کو بھی بھر دیتا ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہر کھانے پینے، ہر کام کے شروع میں اور آخر میں انسان الحمدللہ کہے اور شروع میں بسم اللہ کہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
رب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ رب کے معنی ہوتے پیدا کرنے والا، ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے والا، اس کو تکمیل تک پہنچانے والا ہے۔ اس کا استعمال صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ کوئی بھی کسی کو پیدا نہیں کر سکتا۔ ربوبیت کا لفظ جو ہے اللہ کے لیے، اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، زمین، آسمان، انسان، جن، تمام مخلوق کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ رب آیا ہے دین الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین کے معنی عالم کی جمع ہے۔ ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کو عالمی کہا جاتا ہے، لیکن اس لیے اس کی جمع نہیں لائی گئی ہے۔ یہاں صرف ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لیے عالم کو بھی جمع میں لایا گیا ہے، جس سے مراد ہے مخلوقات کی الگ الگ جنس ہے، مثلا عالم جن، انس، عالم ملائکہ، عالم حوش طیور وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام مخلوق کی ضرورتیں ایک دوسرے قطر مختلف ہیں، لیکن رب العالمین سب کی ضروریات، ان کے احوال کی خیال رکھنے والا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ ویسے علم شریف کے لیے اور لفظ بھی استعمال کیے گئے ہیں، جیسے تحت القرآن، مفتاح القرآن، شفاء قرآن، شفاء کافیہ و آخر ام القرآن، ام الکتاب۔ علم شریف جو ہے پورے قرآن کا جو ہے اس کے اندر نچوڑا گیا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ انڈیکس ہے پورے قرآن کی، اور جو کچھ آگے ایکسپلین کیا جائے گا قرآن شریف میں وہ سارا کا سارا علم شریف میں ہے۔ علم شریف میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ بندہ اپنے اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے مانگے۔ اس کے علاوہ یہ ام الشفا بھی کہلاتی ہے، کیونکہ ہر مرض اور بیماری کا علاج جو ہے سورہ فاتحہ کے اندر ہے، سوائے موت کے۔ لوگ جو ہے بسم اللہ، اس کو جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مل الحمدللہ رب العالمین پوری کی پوری سورہ علم اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ فجر کے وقت 41 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 11 مرتبہ بھی پڑھ لیں فجر کے وقت، تو یہ ہر بیماری کا جو ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ رحمان الرحیم بڑا رحم کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ اس کے متعلق رحمان الرحیم کو ہم جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ایکسپلین کر چکے ہیں۔ رحمان کا صیغہ جو ہے وہ مبالغے کا ہے کہ بے انتہا رحمان ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے، ہر مخلوق پر وہ رحمان ہے۔ یہ دنیا کے لیے رحیم جو ہے اس سے کم ڈگری کا صیغہ ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے روز محشر کے لیے رحیم ہے، یعنی مومنین اور مسلمان کے لیے زمین ہے، مبین ہے۔ پھر آتا ہے مالک یوم الدین بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک۔ دنیا میں اگرچہ عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، تاہم اس کا مکمل ہونے کا ظہور آخرت میں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔ اس طرح دنیا میں عارضی طور پہ اور بھی کوئی لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے اندر ہم جو لوگ جو ہے کام کرتے ہیں، وہ ہمارے ان کے اختیارات ان کے ہمارے اوپر زیادہ ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا من الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا للہ واحد القہار، یعنی آج کے دن صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، اس کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں ہے۔ صرف ایک اللہ غالب آنے والا ہے۔ پھر آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کے معنی ہیں کسی کی رضا کے لیے اپنے آپ کو عاجزی، انکساری اور کمال خشوع کا اظہار کرے اس کے سامنے۔ بقول ابن کثیر شریعت میں کمال محبت خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام ہے، یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو اس کے سامنے اپنے کو عاجز اور
بالکل ہی گرا ہوا بے بس ہو ظاہر کرے، اور اس کو ہو جو ہے اپنا خالق مالک سب کچھ مانے، کہ اس کی گرفت کا خوف بھی ہو۔ پھر آیا سیدھی راہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سیدھی عبادت، نعبد و نستعین کو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد جانتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے مفعول کو فعل پر جو ہے فوقیت دی گئی ہے، فرمایا ہے جس سے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو سے ہی مدد مانگتے ہیں، نہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی ہے، نہ مدد کسی اور سے مانگ سکتے ہیں۔ ان الفاظ کے خلاف اگر ہم گئے تو وہ شرک میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہاں پر جو ہے توحید کے عقیدے کو بھی جو ہے اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، توحید صفات ہے۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق مالک رزاق اور مدبر صرف اللہ تعالی ہے۔ یہاں تک کہ مشرکین بھی اس کے قائل ہیں اور ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں مشرکین کا اعتراف نقل کیا گیا ہے۔ مثلا فرمایا، اے پیغمبر ان سے پوچھیں کہ تم کو آسمان و زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان اور جاندار اور جاندار سے بے جان کو پیدا کرنے والا کون ہے، دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ، یعنی سب کام اللہ کے۔ سورہ یونس 31 نمبر کی آیت میں فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، وہ یہی کہیں گے اللہ۔ سورہ زمر 38 نمبر کی آیت میں ایک اور جگہ فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کا کیا مال کس کا ہے، ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے، کون سب کو پناہ دیتا ہے، اس کے مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، ان سب کے جواب میں وہ یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ پھر آتا ہے توحید الوہیت، عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالی ہے۔ عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کے لیے اس کی ناراضگی کے خوف سے کیا جائے۔ اس لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا التجا کرنا اور اس کے نام کو یاد رکھنا، اس کی عبادت کرنا بھی جو ہے وہ عبادت میں آ جاتا ہے۔ اس کے سامنے کھڑے ہونا، اس کا طواف کرنا، اس سے طمع و خوف رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں عبادت ہیں۔ نمبر 3 توحید الوہیت یہ ہے کہ یہ تمام کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کیے جائیں گے۔ اب نمبر 3 ہے توحید صفات۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن پاک میں احادیث میں بیان ہوئی ہیں، ان کو بغیر کسی تعویل تحریف کے تسلیم کریں، اور وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہ مانیں۔ مثلا جس طرح اس کی صفت عالم غیب ہے، یا دور اور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے پر وہ قادر ہے، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کا اختیار اسے ہی حاصل ہے، یا یہ اس قسم کی اور صفات الہیہ، ان میں سے کوئی صفت بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی نبی، ولی وغیرہ میں نہیں مانی جائیں گی۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ شرک ہوگا۔ ہدایت پہ آتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچے راہ دکھا دے۔ اہدنا کے معنی ہدایت کے کئی مفہوم ہیں، راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پر چلانا، منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ اسے عربی میں ارشاد، توفیق، الہام سے دلالت کیا جاتا ہے، یعنی ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرما، ہمیں تیری رضا ہی حاصل ہو۔ یہ صرف صراط مستقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ صرف صراط مستقیم ہی اسلام ہے،
جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے جس پر وہ چلے جن پر تیرا انعام ہو۔ اسی کی طرف اشارہ سورہ نساء میں کیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین کی صحبت میں ہوں گے۔ کہا ہے سورہ نساء میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحُسْنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ سورہ نساء 59 نمبر کی آیت ہے۔ اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان کی رفاقت بہت خوب ہے۔ اس آیت میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت الہی، اطاعت رسولی کا راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب ہم علم شریف میں کہتے ہیں یا صراط الذین انعمت علیہم تو ہم یہی دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ نبیین ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راہ پر جس پر تو نے انعام کیا ہے، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔ بعض روایت سے ثابت ہے کہ مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین گمراہوں سے مراد نصارہ یعنی عیسائی ہیں۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جیسے کہ کہا کہ ہے غیر مغضوب علیہم وہ جو ہے بالیہود و ضالین بالنصارى، یہ فتح القدیر میں لکھا ہے۔ اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہود اور نصارہ دونوں کی گمراہی سے بچ رہیں۔ یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھنے کے باوجود کہ صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، آیات الہی میں تحریف اور حیلہ کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے، حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے، اور اپنے احبار و حبان کو حرام و حلال کرنے کا وہ حقدار سمجھتے تھے کہ ان کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ حرام کو حلال، حلال کو حرام کر سکتے ہیں۔ نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا، انہیں ابن اللہ یا ثالث الثلاثہ، اللہ کا بیٹا اور 3 خداؤں میں سے قرار دیا۔ افسوس ہے کہ امت محمدیہ میں بھی بعض دفعہ لوگ ایسی غلطی کر جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے، اس لیے امام و مقتدی ہر ایک کو آمین کہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہری نماز میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، صحابہ کے مسجد گونج جاتی تھی۔ ابن ماجہ، ابن کثیر۔ اونچی آواز سے کہنا سنت اور صحابہ کرام کا معمول ہے۔ آمین کے معنی ہیں کذالک فلیکن اسی طرح سے ہو، ہمیں نامراد نہ کرنا، اور اے اللہ ہماری دعا قبول کرنا، اے اللہ ایسا ہی ہو۔ جب کہا آمین، ہم نے کہا آمین، اس کے معنی اے اللہ ایسا ہی ہو۔